ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم بیٹھے ہیں اس وقت نصرت جاوید صاحب کے ساتھ۔ نصرت صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ کس بات کی؟ اس بات کی مبارک ہو کہ جن خدشات کا آپ اظہار کرتے تھے اور آپ چاہتے تھے، مشورے دیتے تھے کہ نواز شریف وطن نہ آئیں، نواز شریف پاکستان آئیں گے تو ان کو نقصان ہوگا، ان کو چاہیے کہ وہ لندن میں ہی بیٹھے رہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی خواہشات تھیں وہ شاید پوری ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ کئی طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف کا پاکستان آنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور وہ نہیں آنا چاہتا۔ یہاں تک معاملات گئے۔ عدنان، آئی ایم ریئلی گیٹنگ سک اینڈ ٹائرڈ۔ کیوں بولا؟ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب کو نہیں آنا چاہیے تو وہ میری خواہش نہیں تھی، یہ تجزیہ تھا۔ تو مان لیا انہوں نے۔ ارے انہوں نے مانا بھی نہیں ہے۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں بولوں گا۔ میرا سب سے بڑا جو آج کل میرے لیے عذاب آپ نے بنایا ہوا ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس میں سے اپنی پسند کا ٹکڑا آپ نکال لیتے ہیں۔ آپ کو تو میں اس پروگرام میں لائیو کنفرنٹ کر سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ او بھائی میری سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کانٹیکسچوئلائز کر سکتا ہوں، لیکن ہمارا اندھی نفرت و عقیدت میں منقسم ہوا معاشرہ ہے، اس میں میری بات کو کوئی کسی بھی معنی میں لے لے تو میں کیا کر لوں۔ اب آپ نے دیکھیے کتنا برا انٹرو کیا ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی خواہش، آپ کا مشورہ مان لیا گیا اور وہ افواہیں ہیں کہ وہ شاید نہ آئیں۔ اس حد تک ہیں کہ آج عرفان صدیقی صاحب کو بیٹھ کے کہنا پڑا کہ جو ٹی وی چینلز پر جو اطلاعات چل رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں، پوری تیاری کے ساتھ نواز شریف آنے۔ نون لیگ کو باقاعدہ اس سے اختلاف کرنا پڑا اور انہیں اپنا عرفان صدیقی صاحب سے کوئی بات کیے بغیر میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ غلط خبر ہے۔ نواز شریف آ رہے ہیں، ہر صورت آئیں گے۔ اب دیکھو ایک بات ہے، ایک تجزیہ تھا میرا، کسے ایک پاسے سے کھلو اور یار کسی ایک پاسے نہیں کھلویا جاتا۔ ایز اے پالیٹکس از آلویز فلوئڈ، اور یہ ٹائمنگ ہوتی ہے سیاست میں۔ اوکے، ان کے پاس بہت آسان کام تھا۔ دیکھیے 21 اکتوبر کو ان کی جو آمد کا جو فیصلہ ہے وہ اعلان کیا تھا شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کر ایون فیلڈ میں، لندن میں، ٹھیک۔ ہم نے اس پروگرام میں جب ڈسکس کیا تو میں نے کہا یار وہ کلپ دیکھو، اور آپ نے کہا وہ ہائی جیک ہو گیا۔ یہ شہباز صاحب اعلان کر رہے ہیں اور میاں صاحب اس سے لا تعلق ہیں، اور میں نے کہا کہ یہ شاید میاں صاحب نے اس وجہ سے موو کی ہے کہ کل کو نہ آنا پڑا تو میں کہوں گا یہ شہباز کہہ رہا تھا۔ بٹ اس کے بعد انہوں نے کلیریفائی کیا چیزوں کو، سر دیکھیں انتظار تو سن لو نا۔ ہاں، اس کے بعد ان کی ایک بات آئی، وہ اب وہ پتہ نہیں وہ ٹیسٹنگ واٹر تھا یا کیا تھا، احتساب والی جب وہ آئی تو شہباز صاحب یہاں آتے ہی واپس دوڑے۔ اب اس دوڑنے کے بارے میں اب تو آپ بھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح، اور ہمارے آپ کچھ ساتھی بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ جو واپس دوڑے گئے ہیں انہیں پیغام دیا گیا کہ بھائی صاحب اگر یہ آگے کرنا ہے تو مہربانی کچھ کریں، پھر نہ ہی آؤ، ٹھیک۔ یہ واپس گئے۔ اب اس صورتحال میں اگر میاں صاحب واپس نہیں آتے تو میسج یہ جاتا کہ میاں صاحب ڈر گئے۔ میاں صاحب نے بیان سن لو نا یار بابو، جو پہلے جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات میرا پوائنٹ یہ تھا، مجھے التجا کر لینے دو اس کے بعد تم کنفرنٹ کرو۔ میرا یہ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ 16 مہینے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، اس کی وجہ سے جو اقتصادی لوگوں میں مایوسی اور نا امیدی آئی ہے، اس سب کا بوجھ نواز شریف صاحب، شہباز شریف اینڈ کمپنی آپ کے ساتھ ڈال رہے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ کا موقف یہی ہے نا سر؟ موقف میرا اب بھی یہی ہے کہ بہت مشکل ہوگا، لیکن دوسری طرف حالت یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے اب میاں صاحب اوور کمیٹڈ ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے۔ اب اگر وہ 21 اکتوبر کو لینڈ نہیں کرتے تو فرسٹ میسج جائے گا کہ جی میاں صاحب بکری ہو گئے، اور یہ سیاستدان افورڈ نہیں کر سکتا۔
نہیں مجھے مطلب آپ نے کنفیوز کر نہیں، دیا میں نے تمام بالکل سننے نہیں کیا۔ والوں کو۔ اور سر ان تمام سننے، کل آپ نے نواز شریف پہ بات نہیں کی، منگل تک آپ مجھ سمیت جس ٹی وی پہ زبردستی جاتے ہیں آپ ان زبردستی میں تو یعنی اینکروں سے فرمائش کیا، یعنی کہ میں 9 مئی کے واقعات کی کو معافی کرنا چاہ رہا ہوں سر، جو میں کیا ہے، میں خدا اللہ کی قسم سے میں 9 مئی کے واقعات میں بالکل ملوث نہیں تھا۔ نہیں یہ تم نے یہ لفظ نہیں، یہ یعنی گل آتے رک گئی، میں آگے بڑھنا ہی نہیں۔ یہ اچھا تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں مختلف ٹی وی اینکرز کو ان کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ یار خدا دا واسطہ بڑے دن میں بلایا نہیں، بلکہ بھیا میرے ساتھ تو اتنا الٹ ہوتا ہے کہ میرے انتہائی قریبی، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ان سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ وہ اپنے پروگراموں میں بلاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار میں 4 بجے نہیں، یہ تمہارے اندر جو میرے خلاف جو بغض بھرا ہوا ہے نا، وہ ایسے ایک لفظ میں آ گیا کہ جی زبردستی لوگ کیا چلے جاتے ہیں۔ تو یار بات یہ ہے، میں چاہتا اور ہوں تو میں تحریک انصاف تھا سمجھے کہ میں تمہاں ہم نے زبردستی کہ جی میں نے بلاؤ، میں نہیں جی میں 9 مئی اللہ ہی اللہ میں بہت کیا بات کر رہے ہو یار، اور خدا کا بات ہے ٹاک سم سینس، وہ عقل کی بات کرو۔ اچھا ہوتا بڑا عجیب ہی یار، حد ہو گیا تمہارے والی۔ ہوتا تو نہیں، زبردستی ہے۔ ہنسی مذاق یار اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہاں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں ریپیٹڈلی کہتا رہا ہوں اور میں دوبارہ اون کرتا ہوں کہ میں ریپیٹڈلی کہتا رہا کہ توتیا من موتیا اس گلی نہ جا۔ میاں صاحب آج کی کہہ رہے ہو؟ او بھائی میں ان کا مشیر نہیں ہوں، میرا کام ہے تجزیہ کرنا۔ وہ اگر ایک شخص ہے نواز شریف، اس کے پاس 2 آپشن ہیں، یا وہ آئے یا وہ نہ آئے۔ اب انہیں ہر صورت آنا ہے، اگر وہ نہیں آئیں گے، ہاں اب خدا کا واسطہ ہے ایک چیز اب بھی کریں میرے، اب جو اگر وہ صحیح میسج دینا چاہتے ہیں تو اپنی ضمانت نہ کروائیں، اترے پکڑے جائیں، کہیں جی سرنڈر کرو، اور ایک دن بعد بجائے مینار پاکستان تقریر کرنے کے جیل میں رہے، اور باقاعدہ میں نے میرٹ کے اوپر اپنی ضمانت حاصل کر کے جیل سے واپس آئے۔ مطلب ضمانت نہ ملے میرٹ کے اوپر تو تب بھی ٹھیک ہے، چلے گا، کوئی بات نہیں، وہاں رہے اس قیدی کے ساتھ، پھر ایم آر ڈی بنا کے نکلے، ایسی کڑی گل نہیں۔ ایم آر ڈی کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایم آر ڈی تحریک ایک بنی تھی 80s کے، وہ تو مجھے بتائیں، وہ تو حالات کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں۔ نہیں کو جائے وہ سر یہی مسئلہ ہے نا، آپ بزرگوں کا ہر فارمولے کو ہر جگہ فٹ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کے زمانے میں اویئرنیس بہت کم تھی، ان کیوں ہے؟ دیر از ہیوج اویئرنیس۔ مگر اب سوشل میڈیا نے جتنی پولیٹیکل اویئرنیس دی ہے لوگوں کو، اب سوچ نہیں سکتے۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ سوشل میڈیا نے اتنی اویئرنیس دی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک ٹاپ رینکنگ اینکر کے پاس جاتا ہے کہ خدا کی قسم سے میرا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں۔ یہ اویئرنیس ہے، اویئرنیس ہے، یہ awareness آپ میں مجھے لگتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہ اویئرنیس ہے۔ یہ وہ سننے والے میں اویئرنیس ہے۔ جب کامران شاہد صاحب ہر سوال کا جواب بھی اس سوال میں دے رہے تھے، یار خدا کا نام لو، واٹ از دس یار؟ یہ جو لائن لگی ہوئی ہے، اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں نصرت جاوید صاحب، میری نہ اتنی عمر ہے نہ تجربہ ہے، صحافی کا سوال بھی جو ہے نا وہ سوال ہوتا ہے بھائی میں اس وقت میں کام لقمے دینا۔ میں اپنے کسی بھی تمہیں میرے سر آپ نہیں کرتے، تمہیں آپ میرا نہیں ایک کرتے۔ پرنسپل ہے سر آپ کہ میں اپنے کسی ساتھی کو سر کسی میرا تو وہ جرنلسٹ کزن ہے، کو سر میرا تو بھائی ہے بڑا، اچھا سر۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ ریکارڈا جڑا شریک ہے نا کلیاں بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ بات کر لیں۔ میں اپنے پروگرام میں اپنے کسی ساتھی کی، چاہے وہ میرے کتنے مخالف بھی کیوں نہ ہو، اویئرنیس ہمارا کام یہ نہیں ہے سر کہ فلاں نے اپنے شو میں کیا کیا، میں نے وہ رویہ بتایا تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کا، نہیں میں بات کر رہا ہوں اویئرنیس پہ، اور آپ اویئرنیس کی بات کرتے ہو۔ اب بتاؤ پاکستان پیپلز پارٹی کے میں آپ کو کتنے لوگ جن کی جوانیاں گل گئیں، 14 سال جیل میں رہے، کوڑے کھائے کھڑے ہو کر، کیا ان کے پاس ان دنوں کی ایجنسیوں کے پاس کوئی مواد نہیں ہوا کرتا تھا انہیں خاموش کروانے کو؟ جن کے بارے میں تھا انہیں خاموش کروایا گیا، یا وہ خاموشی سے نکل چلے یہاں سے۔ مثال کے طور پر قداور رہنما تھے جن کو سونا منڈا اور اپنا جانشین بھی ڈکلیئر کیا تھا،
भुट्टो साहब भुट्टो ने साहब कौमी ने? असेंबली में खड़े होकर कि मुझे कुछ हुआ, वो कौन थे? अब्दुल हफीज पीरजादा, जाके लंदन बैठे रहे माशाल्लाह। ठीक है, छोड़ तो सभी गए ना। अरे कहाँ, क्यों? कैसे छोड़ा? जितने जितने पीपल्स पार्टी के पास बचे थे उतने पीटीआई के पास बच गए। अरे भाई मेरे, मलिक मिराज खालिद, प्लीज लेट्स कंपेयर और रशीद ऑन अली मेरिट। खान। और सुनो यार, ऑन मेरिट जिन लोगों ने छोड़ा, कब छोड़ा? वो 90s के बाद, जब 1990 में गुलाम इसहाक खान ने हुकूमत तोड़ी पहली बीवी की, उसके बाद से पहले तक एक ग्रुप ऑफ अंकल्स जिन्होंने बगावत भी करने की कोशिश की, लेकिन वो भी आए। मलिक मिराज खालिद, हाँ, वो क्या कौमी असेंबली के स्पीकर नहीं हुए थे? अब आगे निकल गए। जुल्फिकार अली भुट्टो जेल में, फांसी की सजा हो गई। जुल्फिकार अली तब भुट्टो- कौन कौन रहा पीपल्स पार्टी के साथ? मेरे- वो काउंट कर लीजिए, वही भाई, पीपल्स पार्टी आओ को- गिन लेते हैं ना। जब भुट्टो साहब जो थे, जब वो वजीर आजम थे, तो उनके वजीर आजम होते हुए उन्हें दो नुमाया अफराद ने छोड़ा पार्टी को। एक जे रहीम जो सेक्रेटरी जनरल थे फाउंडर, एक मेराज मोहम्मद खान। ओके, अच्छा, तीसरे थे गुलाम मुस्तफा खर, और गुलाम मुस्तफा खर का एक ग्रुप था जिनकी वजह से दलाई कैंप भी हुआ। नहीं, अब अगर तारीख को मस्त करते हो फिर घड़ी ना देखना शुरू कर दिया करो। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जब पीएनए की मूवमेंट चलती है तो वही खर जो छोड़ के गए होते हैं वो वापस आ जाते हैं। उलट होता है। इधर भी वापसियां होंगी ना सर? वापसियां देखो, इस तरह की वापसी की गुंजाइश नहीं रहती। अब कल जो डार साहब ने आपके कजन साहब को बताया है, उसके बाद तो वापसी की गुंजाइश दिखता है। मान लो ना सर, देखिए एक चीज होती है। आप सहाफी भी हैं और आप एक सियासी वर्कर भी रहे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भाई, आपने मैं की। स्टूडेंट यूं ना एक्टिविस्ट करें। था। अभी नुसरत जावेद ने 48 घंटे बाद बयानिया बदल दिया। वो नवाज शरीफ ना आवे, आज करे आवे। बयानिया वो मेरा सियासत- और मैं सियासतदान नहीं हूं यार, मेरा बयानिया नहीं होता। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं तज्जिया तो कि होता है। अब ये जी मेरा तज्जिया ये जब सियासत में तज्जिया भी बदल सकता है तो सियासत में बयानिया भी बदल सकता है। सियासत में हर बात हरफ आखिर नहीं होता। जी अल्हम्दुलिल्लाह तो यू टर्न होते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अगर अब नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो उनके बारे में तासुर ये जाएगा कि वो बकरी हो गए हैं। अल्लाह भला करे आपका। मैं आपका फैन हूं, समझ सुन, गए मैं बात? आपका फैन हूं। मैं आपके किस तज्जिए को अहमियत दूं कि नवाज शरीफ आए या नवाज शरीफ ना आए? मुझे गाइड करें ना। ये मुशावरत है, ये तज्जिया नहीं है कि मियां साहब आए या ना आए। ये फैसला उन्होंने करना। और वो मैं तुम्हें दोबारा कहता हूं, वो बंदा इस मुल्क का 3 मरतबा वजीर आजम रहा है। मेरे कहने पे चलता तो अभी तक फांसी लग गया होता। खुदा का वास्ता है, ऐसे मत नहीं। मैं जेन्युइनली मैं तुम्हें जेन्युइनली कह रहा हूं, मैं तुम्हें जेन्युइनली कह रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब मेरे कहने पे चल रहे होते या मेरी बात को वक़्त देते तो अभी तक फांसी लग जाते। मेरी मजबूरी तो सुन लें, मैं आपका फैन हूं। मैं क्या समझूं कि आपका तज्जिया क्या कह रहा है कि नवाज शरीफ आए या नवाज शरीफ ना आए? आपने तो कंफ्यूज कर दिया। मेरा तज्जिया ये कहता है कि अब मियां साहब के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि वो आए। और नहीं, अगो तुझे ये कहता कि आके वो सुन तो लो ना। अब आने के बाद मेरे तज्जिए के मुताबिक अब उनका पहला जिम्मा पहले ये होगा कि वो इस तासुर की नफी करें कि वो थानेदार से मिलकर चोरी कर रहे हैं या किसी डील के तहत आए हैं। अपने आप को सरेंडर करें। सरेंडर होने के बाद कानून का सामना करते हुए अपने बाहर आने का रास्ता निकालें और किसी भी तरह से इस तरह का तासुर न दें कि उनका मुकमुका हो गया है। अगर वो मुकमुका की सियासत के साथ जाके आवाम से वोट मांगने जाएंगे तो अपनी पार्टी की इज्जत, तो उनकी पार्टी का वोट बैंक बहुत ज्यादा तबाह हो चुका है। मानो इस बात को। अब मियां साहब की इज्जत से खेल रहे हैं नवाज शरीफ की पार्टी वाले कि अब उनके पास ये आखिरी ट्रम्प कार्ड है। नवाज शरीफ घर घर जाके वोट मांगे, कहें कि यार मैंने ये कुछ किया, मुझे इस उम्र में इज्जत रखो, मेरा साथ दो, देखो मैं मुल्क को कुछ ना कुछ अपने तजुर्बे से वगैरह वगैरह। ये एक बहुत बहुत मुश्किल मरहला है। लेकिन इसमें यह हुआ कि मुकमुका करके आए हैं, वोट को इज्जत देने वाला एक मरतबा फिर मुख्तदर कुव्वतों के आगे सरेंडर करके आ रहा है। मैं सवाल कि कहानी मुक गई। सवाल अब जसारत कर सकता हूं। आप जो मर्जी पूछिए।
آپ نا ہم سننے والوں کو اس حد تک کنفیوز میں نہیں کر رہا یار، وہی اب بات ہے. سن لینا. اب آپ کا تجزیہ دیکھیں. مجھ سمیت ان تمام سماعتوں نے سنا نصرت جاوید چیخ چیخ کر کہتا کہ رہا، ماتا ہے. ارے نہیں بابا آگے چلا گیا ہوں میں، کہ ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے بیچنے کو عدنان حیدر اور سننے والوں، جی ان کو بیانیہ بنانا ہے. ایک بات جی آج نصرت جاوید کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا کہہ ہے رہا جی کہ آج آئے نواز شریف تو ساتھ میں یہ جو لیبل لگ گیا ہے ڈیل کا یہ بھی اتارے. اکیلا نواز شریف کیا کیا کرے گا بھائی؟ تو پھر سیاست چھوڑ دیں. یہ قیادت کا کام ہی یہ ہوتا ہے نا. سر دیکھیں، قیادت کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو وہ کہے کہ یہ ہے بھائی، تم کس چکر میں پڑے ہوئے. آپ کہتے ہیں بیانیہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ لیبل اتارے ڈیل کا، آپ کہتے ہیں 16 مہینے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی کندھے پہ اٹھائے. میں کہہ آپ رہا ہوں خودکشی کا مشورہ دے رہے ہیں نواز میں شریف. آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی معافی مانگے قوم سے 16 مہینے کی، اور باقی یہ کہیں کہ آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے، اور اس تاثر کو غلط ثابت کریں کہ وہ مکا کر کے آ رہے ہیں. اور اگر فرض کرو وہ ضمانت کی درخواست دیتے ہیں، ایک تو دیکھو انہیں باقاعدہ یہ ثابت کرنا ہوگا. استدعا دیکھو ان کو میں نے نہیں، عدالت نے بابو ہیلو میں ایک بات سمجھاؤں آپ کی پوری اس کنفیوژن سے، میں جو فیل کروں آپ یہ کہہ رہے ہیں، سے بات بھی سمجھ لیا. آپ کی کنفیوژن مجھے اس ایک جگہ پہ لے آئی ہے، میں سمجھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ نواز شریف بند گلی میں کھڑے ہو گئے آ کے. نواز شریف ایک بہت مشکل وقت میں آ گئے ہیں. سر کبھی وقت ہوا تو میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا، اس ملک کے بہت زیرک سیاستدان، اب وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں رہے ہیں، وہ گزشتہ 8-9 دنوں سے بہت پریشان تھے کہ وہ کسی طرح میاں صاحب تک پہنچے. میں ان کا بھی نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ بہت بڑا نام ہے. اچھا ہیں سیاست، بہت تجربہ کار سیاستدان ہے اور انتہائی زیرک ہے. 3-4 نام ہی ہو تو. بہرحال بہت تجربہ کار، وہ گزشتہ 8-9 دنوں سے بہت سنجیدگی سے یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بھی کسی طرح میاں صاحب سے رابطہ کر کے انہیں کہیں کہ توتیا من موتیا اس کلی نہ چاہ. میں اللہ سے میری زندگی کی دعا مانگو، میں مناسب وقت پر تمہیں ان کا نام بھی بتا دوں گا، اور ہو سکا اگر ممکن ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس سینئر تجربہ کار کی زبان سے بھی کہلوا دوں گا. اس کے لیے اگرچہ ہمیں اسلام آباد سے کسی اور شہر جانا ہوگا. ٹھیک، اللہ اوکے. بھلا کرے. اب ایک بات یہ، دوسرا صرف ایک آخری بات بریک سے پہلے کہہ لینے دو. دوسرا اب یہ جو قانونی مسئلہ، ابھی تم دیکھو شاید خاقان عباسیوں نے ملے ہیں نا خدا حافظ کہنے. ٹھیک ہے، خدا حافظ کہنا. وہاں نہ ہو گئے نا خدا حافظ چھڑنا پڑا ہوں. اب مجھے اور ایک اور جگہ بیٹھا ہو گئی نا گڈ بائے. اچھا بارہ نہیں گڈ بائے کا گڈ بائے ہو اردو گیا، ترجمہ ہوتا ہے اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہاں وہ ہو گیا. ہم نے تو سنا کبھی الوداع نہ کہنا. خدا حافظ ہو گیا. اچھا اور سب اگے میری کر دو. اردو کمزور ہے، میں نے دسو کہ پارٹی چھٹ گئے. یہ ان کی بطور مسلم لیگی ہاں شاہد خاقان عباسی کی نواز شریف صاحب سے آخری ملاقات تھی. He is وہ not آئندہ بھی ملیں گے، کیونکہ ان کے خاندانی مراسم میں وہ برقرار رہیں گے. لیکن آئندہ جب وہ ملا کریں گے تو وہ شاید خاقان عباسی نان مسلم لیگی ملا کرے گا میاں محمد نواز شریف سے. ہوں سمجھ ٹھیک ہے. آیا، بالکل اچھا اب یہ کہ وہ بھی بار بار کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو مجھے یہ فکر مندی ہے، انہیں پہلے اپنے قانونی مسائل حل کر کے وہاں جانا چاہیے تھا، قانونی مسائل حل کر کے جانا چاہیے تھا. یہی بات وہ زیرک تجربہ کار، آئی انسسٹ، آپ میری زبان کھلوا رہے ہو، پھر دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں میرا انٹرویو کرنا پڑے. ہی از بینگ ٹریپڈ. نواز شریف از بینگ ٹریپڈ. آپ نے بریک نہیں لینی تھی، آپ گھڑی دیکھ رہے تھے. سر بریک لے لو، Thank اس you. کے بعد تو بنتی ہے. ویلکم بیک. نصرت صاحب نواز شریف پر تو آپ کا اور میرا خیال میں اتفاق رائے نہ ہی ہو تو اچھا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں. لیکن ایک بات سے میں خالی نواز شریف ہی نہیں، بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن پہ آپ کا اور میرا، کیونکہ آپ بنیادی طور پر آپ کی پوری توجہ اس بات پہ بھیا مرکوز ہوتی ہے کہ کسی طرح آپ مجھے گھیر گھار کرنا یہ ثابت کریں کہ ایک تو پتہ نہیں میں کیا بونگی مار دی یا کیا ایجنڈا کر دیا. بہرحال اچھا چلیں اپنی بات کریں، اپنی بات میں اب اس کریں. پہ ایک اور آرگومنٹ بلڈ کر سکتا ہوں. بھائی جہاں پہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا خدا اس کے لیے پہلی دفعہ میں ایک ایگریمنٹ. چلیں جی، بڑی مہربانی، شکریہ آپ کا.
وہ یہ ہے, اور میں بڑا 100% متفق ہوں آپ کی اس بات سے. پچھلے ارے سبحان اللہ, 2 دن کی یا ڈیولپمنٹ اللہ, سے آپ نے ایک بات کی کو لگ بھگ, اور اکثر کرتے بھی ہیں آپ, اس سے مستقل کر رہا ہوں میں. نہیں, ایک دفعہ تو بڑا فوکسڈ ہو کے آپ نے کہا کہ عمران خان کی قانونی ٹیم نے چیئرمین تحریک انصاف کی قانونی معاملات کی مشکلات میں اضافہ کیا, اور یہ متعدد بار آپ اس کا حوالہ دیں. ایون میں آپ بھی یہ خیال ہے. اچھا, میں تو یہ سمجھتا رہا کہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کئی نئے وکلا جو ہیں تحریک انصاف میں جگہ تھی تو انہوں نے ایک جگہ سپیس دے دی, ٹی وی پہ آئے, کیسز میں پریزنٹ ہوئے. آج لطیف کھوسہ صاحب پیش ہوئے, پرویز الہی صاحب کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر کہ ان کی حراست کو غیر قانونی قرار دیا جائے. اچھا, میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ جو ان کا آرگومنٹ ہوا ہے ججز کے ساتھ, تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرف بھی معاملہ کچھ جو ہے وہ سنگین ہی ہے. سر یار, آپ کھوسہ صاحب کے ساتھ میری ذاتی نیاز بندی بہت طویل ہے, ٹھیک, اور کسی کے پروفیشن کے بارے میں دیکھو نا کہ ہم تو وکیل نہیں ہیں. میں تو جیسے ابھی آپ نے بھی اگر تھوڑی سی کامران کے ساتھ بات کی اور آپ نے خود ہی کلیئر کر دیجیے آپ کے کزن ہے, تو میں کہا ٹھیک ہے, بسم اللہ, اللہ آپ کو. میں تو خیر ایک لمٹ, لیکن وہ تو میں تو کام رہا ہوں تو نہ لڑاؤ نا سر. ہمارے نہیں, میں بالکل اللہ نہ کرے, میں کیوں چاہوں گا یار, وہ آپ کی بھائی بندی قائم رہے, دوستی آپ کی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی اور کے پروفیشن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہو گیا ہے, جیسے دیر از نو ڈاؤٹ کہ چیئرمین تحریک انصاف بہت مقبول ہے, بہت مقبول ہے. اگر آپ ان کے بارے میں کوئی سمپیتھیٹک سٹوری کی بیس پر یوٹیوب ہو یا ایسے ریگولر ٹی وی کے اندر اگر ہم کو بات کریں تو وہ کلپ بہت وائرل ہوگی. یس, صحیح کہہ رہے ہیں. جو ریالٹیز ہیں یار, لیٹس فیس اٹ. تو لیکن میں بہت دفعہ تمہیں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ورچوئل ریالٹی ہے نا, ایک تو ریئل ورلڈ ہے, حقیقی دنیا, ایک وہ دنیا ہے جو ہم ٹویٹر اور فیس بک, وہ کیا وہ میٹاورس وہ بھی تو اسی پبلک سے اٹھتا ہے نا. ارے بابو, تھوڑا سا ایک ہوتا ہے خوابوں میں رہنا, تو وہ میں اور آپ ہم سارے دیکھتے ہیں نا خواب, مطلب یو آر ٹاکنگ اباؤٹ فینٹیسی ٹائپ تھنگس. آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ تو خواب خیر بیچتے بھی ہیں. وہ نون میم راشد صاحب کی اندھا کباڑی وہ نظم تھی, میں نہیں بیچتا ہوں, لیکن آپ اچھے بیچ لیتے ہیں. میں بیچ سکتا ہوں, لیکن مجھے خواب اب دکھانے والا کام 2 نمبر کا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. 12. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے یہ ہوا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگوں نے اپنا کہا کہ یار اپنے شو میں اگر آپ اپنا پوسچر یہ بناؤ کہ آپ پرو پی ٹی آئی ہیں اور آپ ان کے لیے سیاست, تو آپ بہت زیادہ مقبول ہوں گے. اسی طرح دوسرے اور شعبوں کے لوگوں نے بھی کیا. تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ بات وکلا کے گروپ نے بھی اپنا لی ہے بدقسمتی سے, کہ بجائے اس پہ فوکس کرنے کے. معاملات بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں. دیکھیے, میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا, میں کم از کم ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب کے قد کاٹ والے رپورٹ یعنی کہ وکیل کو جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحب جو ہیں یہ کہتے پائے جائیں کہ کشمیر کی بات نہ کریں, کشمیر میں انڈین فوج قابض ہے. یعنی یار آپ جب مقدمہ کر رہے ہو تو آپ کہتے ہو نا اے بی سی ڈی ای ایف, انہوں نے کہا نا میرے ساتھ تو کشمیر والا سلوک ہو رہا ہے. یعنی کہ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اٹ فرام دوس. تو اب انہوں نے کہا کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ مقدمات کی تفصیل دینے تک کسی کیس میں گرفتار نہیں کرنا. تو عزت مآب مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ ایسا بلینکٹ ریلیف کس قانون کے تحت ہے وہ دیں. اور طارق مسعود صاحب نے بھی کوئی ملتے جلتے اس سے آگے جو ہے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ مطلب کہ ویسے ایک بات امیجن کرو. طارق مسعود صاحب نے کہا کہ جرم کا ایسا لائسنس تو نہیں دیا جا سکتا. نہیں بابو, مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کل کو آپ گرفتار ہوں, میں اس طرح کا ایک آرڈر لے آؤں, آپ باہر نکل کے 2 بندوں کو کھڑکا دیں, یعنی کہ ہاتھ سے پستول سے ڈزن, اور وہ مر جائیں,
तो भैया आपने दिन दिहाड़े कत्ल किया है, तो आपको गिरफ्तारी ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो एक वो उस तरह की फिजा बन रही है ना। अब दोबारा जैसे तारिक मसूद साहब कहते हैं कि समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट ब्लैंकेट रिलीफ कैसे दे रही है, तो क्या हुआ? अब इस सारे को हम ये देखें तो इस पूरी कार्रवाई में यही हो रहा है कि बिल आखिर एक मौके पर जस्टिस मुसर्रत हलाली को ये रिमार्क्स देना पड़े कि पाकिस्तान का मुकद्दर चंद लोगों से नहीं जुड़ा। यानी कि मतलब ये नहीं कि आप ठीक तहरीक कह रहे इंसाफ हैं, के जो वुकला के जो दलाइल हैं वो केस का पांसा पलटते हैं और बेंच को और जजेस को आखिरकार उस फैसले की उस नहज पे ले जाते हैं जो उसके खिलाफ मसले खड़े कर सकता है। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट में खोसा साहब जैसे इतनी सीनियर और तजुर्बाकार वकील को बिलाखिर शाह साहब को, मंसूर शाह साहब, इज्जतमाब जज साहब को कहना पड़ा कि खोसा साहब कानूनी बात करें, आप जज्बाती हो जाते हैं। यानी कि यू आर नॉट, मुझे लगता है कि किस्मत नहीं अच्छी तहरीक इंसाफ। अरे नहीं, तहरीक की बात नहीं है इसमें। इससे भी ज्यादा आपको याद होगा, साइफर वाले मामले पे भी देखें, आपको याद होगा, मैं वही मैं आज उस पे भी वो आप वाली बात, हाँ बाबू, अब आपको याद होगा जिस दिन ये फैसला हुआ कि जी अटक से, अब हमारे जो है वो जो जज साहब ने भी कहा भाई कि बहुत हमारे सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के हामियों ने ये तासुर फैलाया, क्योंकि इत्तेफाक हुआ कि जिस दिन ये फैसला हुआ उससे तकरीबन एक दिन पहले इमरान रियाज साहब आ गए थे। हाँ? तो तासुर ये बनाया गया कि जी मुकमुका और गुफ्तगू और डील, और कि भाई इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, इन बेचारे बौखला गए हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे चौधरी अनवर अजीज साहब, वो मेरे साथ, उन्होंने, मैंने जिन लोगों से सियासत के तमाम पहलू सीखे हैं उनमें चौधरी अल्ताफ हुसैन मरहूम हैं, जाम सादक अली थे, अच्छा, और चौधरी साहब के साथ तो 24 घंटे के मेरे वो गुरु उस्ताद थे, जिनसे मैंने, वरना हमारा क्या काम कभी इन लोगों की या कि ये सियासतदान। तो वो कहते होते थे, पुत्र एंग नहीं करी होंगे, हुकूमत को 900 वलियां की ताकत होती है। वाह, हुकूमत जब अपनी आई पे आए तो कुछ भी बस कर उसने तुम्हें सबक सिखाना है। वो तो वो हमेशा कहते थे कि 900 वलियों की ताकत होती है। वो मैं जी की लगे हो, क्या मैं इनकलाबी होता था, मैं जी केड़ी ताकत ये वो। ठीक, अब मैं रोना, मैं चिल्लाना शुरू हो गया, भाई मेरा तो कोई, चलें आप मेरे पे हर तरह का इल्ज़ाम लगा सकते हो, ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते कि मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हामी हूँ। नहीं ये तो नहीं जा सकता, ये तो नहीं लगाया जा सकता ना। नहीं। लेकिन भाई वही तज्जिए की बात है। मैं चिल्लाता रहा, फरियाद करता रहा कि यार इस पे खुश ना हो, अडयाला जेल जाना चेयरमैन के लिए ज्यादा बुरा है। और अब तो खुद जज भी कह रहे हैं और वकील भी कह रहे हैं। अब वो तो मैं बकवास कर रहा था ना, एक बकौल आपके, नहीं, मैं कभी ये लफ्ज नहीं बोला, मैं मेरे नहीं जबरदस्ती टीवी शोज में जाता हूँ जो, वो तो अब चले जाते हैं फोन करके, आज जैसे मैं यहाँ भी आज मैं अच्छे आया तेरे को, हाँ, तो उसमें ये है कि आज ये मैंने नहीं कहा, ये जज साहब ने आज वो जो सुन रहे हैं साइफर केस, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, वो फरमाते हैं, वो कह रहे हैं किसको, इनके वकील साहब, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को कहता रहा कि यार आप क्यों इस चक्कर में पड़ गए अटक से मुंतकिल करवाने पे, लेकिन वो ये कि वो कौन थे यार, मरवत साहब ने बगैर मशवरे के सुना, उन्होंने कर लिया। कहने लगे, अब ये जज साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अडियाला जेल का हालात साजगार नहीं, माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडियाला जेल में 2200 मुलजमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी रखे हुए हैं। अटक जेल में सुकून था, मैंने अटक जेल में लाइब्रेरी, वर्जिश और अखबार की सहूलियात चेयरमैन पीटीआई वो दे दी थी, दे दी गई, हाँ दे दी गई थी। कहने लगे, लेकिन अब जबकि मुझे अटक जाने में पूरी पेट्रोल की मेरी टैंकी खर्च हो जाए। आपको पता है, आपने एक बात की थी कि 26 अक्टूबर तक फैसला आ जाएगा साइफर का, हो सकता है उससे पहले आ जाए, क्योंकि उस वक्त वो अटक में थे, अब वो अडियाला। भाई अब मैंने तो बताया ना, अब बनी पहले तो ये होता था कि शाह महमूद कुरैशी का यहाँ अडियाला जेल में सुना, फिर जज साहब वहां से अटक जाते थे,
تو اب مجھے لگتا ہے کہ اور میں آپ کو بار بار کہتا رہا، فور وارن کرتا رہا کہ فاسٹسٹ پاسبل بنیادوں پر اس کیس کی سماعت ہوگی، اور میں اس سے میرے منہ میں خواب ظاہر ہے میں کسی کا بھلا اور برا نہیں چاہتا، مجھے اس میں بری خبر کی امید ہے، اچھی خبر کی امید نہیں۔ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا پاکستان کی آنے والے دنوں کی سیاست میں؟ آنے والے دنوں میں وہی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ فینٹسی میں رہنے والے لوگ حقیقت میں نکلیں گے۔ مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ معاملات کہیں اس کی بنیاد پر یہ رخ نہ اختیار کر لیں، کیونکہ ابھی تک ایک گنجائش ہے کہ کیا؟ الیکشن جس دن ہو رہا ہوا تو بیلٹ پیپر کے اوپر اگر بلے کا نشان نہ ہوا تو یہ پاکستان اور پاکستان کے باہر یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ پاکستان میں صاف شفاف انتخاب ہوئے ہیں جن میں ہر جماعت کو مساوی بنیادوں پر۔ تو بلے کو دے دیں گے اس میں کیا، جب آپ کہہ رہے ہیں کنوکٹ ہو جائیں گے جلدی؟ ابتدا تو سن لیں نا، وہ اب تحریک انصاف کی ساری مہارت یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کے چیئرمین صاحب کو سزا سنا دی جاتی ہے اور وہ انتخابی مہم کی قیادت کا انہیں موقع بھی نہیں دیا جاتا، جو کہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تو وہ پھر کوئی ایسا تنظیمی بندوبست کرے اور ریاست کو یقین کو اس طرح کا دلوائے کہ یار ہم عرض یہ ہو الفقار چکا ہے۔ نہیں ہیں، سنو نا، ہم عرض الفقار نہیں ہیں، ایک عرض الفقار تھی نا، یقین کیوں دلوائیں؟ ایک پیپلز پارٹی وہ تو الزفکار نے تو کچھ ایکٹیویٹیز کی تھی نا سر، تو یقین دلانا پڑا تھا نصرت بھٹو صاحبہ کو اور سب کو۔ انہوں نے 9 مئی کے بارے میں کیا آگے بتا رہے ہیں؟ 9 مئی تو خیر تحریک انصاف تو اسی طرح آغاز ہوتا ہوتا نا عرض الفقار وغیرہ کا۔ یہ خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے یہاں ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے، قائد ایم کیو ایم نہیں رہے بٹ پارٹی رہی تھی سر، دیر از ایگزامپلز ایز ویل۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کو نہایت احتیاط سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن ہو اور بلہ بیلٹ پیپر پہ ہو، اور تحریک انصاف کی ٹکٹ پر جو لوگ بندے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اب اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوں گے، مزید غلطی کی گنجائش نہیں ہے؟ مزید ٹکرانے کی گنجائش۔ اللہ بھلا کرے آپ کا۔ پلیز آپ نے ہیوی پنچ دے کے دیکھ لیا، سارے 5 دیکھ لیں، یہ کام نہیں آیا، ہوں نیوے نیوے ہو کے راہ بناؤ، نیوے ہو کر آپ بناؤ، لیکن اس نیوے نیوے ہوتے ہوئے شہباز شریف بھی نہ بن جانا، یہی نام ضرور کہہ رہے ہیں ہم، نیوے نیوے ہوتے ہیں شہباز شریف نہ بننا، یہ بھی ہے سر ویل ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد کب تک ویلکم بیک ناظرین۔ اور دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں کرکٹ کا شمار ہوتا ہے، جہاں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی ایون فٹ بال کنٹریز میں بھی نصرت صاحب بڑے شوق سے ٹی وی پہ میچ ہوتا ہے، پھر جو لیگز اور کلبز کے میچ آرگنائز کرایا جاتا ہے نا ایون یورپ میں، وہاں بڑے لوگ آ جاتے ہیں کرکٹ دیکھنے۔ انڈیا تو کرکٹنگ کنٹری ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ورلڈ کپ کا میچ ہوگا تو رش ہوگا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ انگلینڈ دفاعی چیمپئن، نیوزی لینڈ جو پچھلی دفعہ رنرز اپ تھی، دونوں کے درمیان میچ تھا، دونوں بڑی ٹیمیں تھیں۔ نیوزی لینڈ نے خیر آج اچھا کھیلا ہے، 9 وکٹوں سے شکست دی ہے اور 283 رنز کا ٹارگٹ اچیو کیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ نہ آڈینس ہی نہیں تھی احمد آباد میں سر۔ اچھا دیکھو، میں ذاتی طور پر تمہیں پتا ہے مجھے تو کرکٹ کرنا شوق ہے، میں جانتا نہیں ہوں، میں تو تمہیں ہزاروں مرتبہ کہا ہوں، تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ رہی کہ LBW کیا ہوتا ہے۔ لیگ بفور دا وکٹ، نہیں یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن کیسے کھیلتے ہوئے کہ یہ بندہ LBW کیوں ڈکلیئر کیا گیا، ٹھیک۔ مجھے جس بات کی حیرانی ہوئی کہ ورلڈ کپ اٹس اے بگ ایونٹ نا۔ یس اٹ از۔ اچھا، کرکٹ سے شوق نہ ہونے کے باوجود میں نے اس کی انوگریشن کا باقاعدہ ٹائم معلوم کیا کہ کتنے بجے یعنی انوگریشن ہوگا، کیونکہ آج غالباً یعنی اٹ واز فرسٹ میچ اور اوپننگ سیریمنی اس تھی، کی اوپننگ سیریمنی ہوتی ہے نا۔ لیکن اب یہ کہ وہ ملک جہاں پہ پومپ اور وہ بھی ہالی ووڈ کے مقابلے بالی ووڈ ہے جہاں پہ، تو میں نے کہا یار چلو اس عمر آرٹ کلچر اور تھیٹر اور ڈانس اینڈ ایوری تھنگ از ٹی وی لا کے ذرا رونق دیکھیے، دل پشوری کریں گے، ذرا کوئی اوپننگ ہوگی بڑی زبردست۔ مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ کوئی اس طرح کا وہ فن نہیں تھا، وہ اوپننگ نہیں ہوتی ہے۔ نہیں وہ اصل میں کیوں نہیں کی، سمجھ بھی نہیں آئی ویسے یہ بات۔ آئی ڈونٹ نو، شاید کہیں گھبرا نہ گئے ہوں
کہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کینیڈا کی وجہ سے کہ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے، لیکن اٹس ویری امبیرسنگ کہ احمد آباد از کیپٹل آف گجرات، اور گجرات از ریسپانسبل فار دا رائز اینڈ رائز آف نریندر مودی. میں اپنے بچوں پہ دیکھو، میں کرکٹ کرنا شوق ہونے کے باوجود میں انہیں آج سلام پیش کرتا ہوں کہ احمد آباد وچ از دی ایکچولی کیپٹل آف نریندر مودی کے عروج اور عروج کا باعث، اور یہیں پہ انڈیا پاکستان کا میچ رکھا گیا. اور یہاں پہ رکھا گیا ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کراؤڈ ہو. لیکن آج تو نہیں آیا نا، دیکھیں نا. ارے بابو، ورلڈ کپ کا ایونٹ ہو، 1,30,000 کی کیپیسٹی ہو، مجھے اور 5,000 لوگ بیٹھے ہوں. نہیں ڈارلنگ، مجھے کراؤڈ نہ ہونے کا کوئی اتنی حیرت نہیں ہوئی کہ چلو جی انڈیا میں یار ٹھیک ہے، انگلینڈ اور ان کا ہم ٹی وی پہ دیکھ لیں گے. ویسے انڈیا میں اٹس اے پیشن، اٹس آلموسٹ اے ریلیجن. ہاں بہت کرکٹ. مجھے یہ تھا کہ یار جو افتتاحی نہیں، وہ جو ایک انوگریشن وہ نہیں ایک ایونٹ ہوتا ہے، ایک فن، ایک وہ اچھا، ابھی تک اس بارے میں نہ کوئی بی سی سی آئی کی کلیریفیکیشن آئی ہے، نہ کسی انڈین نیوز چینل نے اس پہ بات کی ہے کہ کیوں نہیں ہوئی. بھائی آئی پی ایل ہوتا ہے آپ کے ہاں، آپ اس پہ گرینڈ اوپننگ سیریمنی خوف ہے کہ ہو سکتا ہے غلط. دیکھو چاہے جتنی بھی ہماری انڈیا کے ساتھ اپنی ایک ہے، لیکن ٹیررزم کا واقعہ کہیں بھی ہو تو اللہ معاف کرے ہم لوگ تو کسی بھی صورت. لیکن یہ جو بھی ریسنٹلی جو کینیڈا کی وجہ سے وہ ایک پریشر ہے، آپ سمجھتے ہیں. اور احمد آباد، تو یہ نہ خیال ہو کہ یار احمد آباد نریندر مودی سو کچھ اس میں. اچھا ایک اور مسئلہ آپ جو شاید پاکستان یہ کہ اوور ٹھیک ہے، انہوں نے نہ کر دیا ہو. ٹھیک ہے، اوپننگ سیریمنی اس لیے نہیں کیا، آپ کا یہ خدشہ ہے. شاید اتنے فارم کے ساتھ نہ کی ہو. اوپننگ سیریمنی کی ہی نہیں سر، صرف کپتانوں کو بلا لیا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک شاید وجہ ہو سکتی ہے. لیکن جو میں دوسری طرف جو میں جس بات پہ وچ از ناٹ فیئر، وہ دیکھو جب یہ یعنی کرکٹ جو تھی نا، جب یہ شرفا کے پاس تھی نا، ہاں، جب تک اس کو عدنان ٹائپ لوگوں نے نہیں گھیرنا شروع کیا تھا، تو عام طور پر شریف آدمی جب کچھ کرتے، اگر آپ نے کوئی غلط حرکت کی نا، تو برٹش جینٹل مین میری عمر پہ کہتے تھے ہے مین دس از ناٹ کرکٹ. یار بات یہ ہے کہ کل احمد آباد میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، اینڈ یو آر ناٹ لیٹنگ پاکستانیز واچ اٹ. ہاں وہ آپ ویزے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. اچھا ہمارے صحافیوں کو آئی کین سے کہ دس از ناٹ کرکٹ. اس زیادتی ہے. اگر پاکستان میں ہو رہا ہوتا تو ہم دیتے. اگر پاکستان میں ہو رہا ہوتا اور ہم انکار کر رہے ہوتے، خدا کی قسم سے میں اس پروگرام میں کرکٹ کے ساتھ دلچسپی نہ ہونے کے باوجود اپنی اوقات کے مطابق روزانہ شور مچاتا. میں کہتا کہ عدنان ابھی بھی فیصلہ نہیں آیا یار ہمارے فارن آفس سے، وی مسٹ اوپن کہ جی آؤ جس نے آنا ہم ٹھپا لگاتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، دنیا کا سب سے بڑے ملکوں میں اپنے آپ کو یار آپ کا اتنا آئی پی ایل ہوتا ہے، اتنا بڑا ملک ہے اور دل چڑی جینا بھی نہیں. دس از ناٹ کرکٹ. یو نو مہذب میرا خیال میں ہاتھ باندھتے ہوئے کہوں گا کہ سر دس از ناٹ کرکٹ. یو شوڈ ہیو لیٹ پاکستانی اسپیکٹیٹرز واچ اٹ. اینڈ انڈینز ہم بہت برے ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی برے ہیں، لیکن تسی بھی تے اپنا رویہ ٹھیک کرو. چلو خدا دا نام منو، اسی کیڑا آ کے اتنے کرسیاں پوٹ کے لے جانی، ویزے دے دیں تاکہ ہم اپنا کرکٹ کو انجوائے کر سکیں اور اس سے محبتیں بڑھیں. بہت خیال رکھیے گا ناظرین. مجھے اور نصرت جاوید 3 دن میں تو رہوں گا، نصرت جاوید ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ دوسرے شوز میں تو آپ کو نظر آئیں گے زبردستی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.